اللہ نے ہر مرد اور عورت کے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض کیے ہیں۔ میری بہنوں، یاد رکھو، رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے اور رات کو تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھے، رمضان کے روزے اللہ کا حکم سمجھ کر رکھے اور تراویح میری سنت سمجھ کر رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ میری بہنوں، 20 رکعت تراویح ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جو مرد یا عورت 20 رکعت تراویح پڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اجر و انعام سے مالا مال کر دیں گے، حتیٰ کہ ہر ایک سجدے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اور جو مرد یا عورت تراویح کی نماز کو چھوڑ دے گا، یقیناً وہ گنہگار ہوگا اور آخرت میں سخت بوال کا مستحق ہوگا۔ یاد رکھیے، تراویح جو ہے 2 رکعت کر کے 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، اس کے بعد 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی پڑھیے، اور ہر 4 رکعت ہو جانے کے بعد تسبیح تراویح پڑھ لیجئے۔ تراویح کی نیت سن لیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی سنت موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کے لیے یہ نیت ہے اور مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کریں، یا پھر آپ نیت ایک ساتھ 20 رکعتوں کی بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی سنت موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے۔ اکثر کر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں لوگ تراویح کی نماز نہیں پڑھتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ تراویح کی نماز عورتوں کو معاف ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح ضرور پڑھیں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور ہر ایک سجدے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، پڑھنے پر نیکیاں ملے گی اور نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، گناہ ملے گا۔ اس لیے میری بہنوں، نماز ضرور پڑھیں۔ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا پتہ چلے گا۔ جب باپ بیٹے سے مانگے گا، بیٹا باپ سے مانگے گا، بیوی شوہر سے مانگے گی اور شوہر بیوی سے مانگے گا، لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں میں، اللہ کے ذکر میں، کلام پاک کی تلاوت میں لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ رمضان میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کری تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی بد دعا پر آمین کہا تھا۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، رمضان کی قدر کرو، اس میں خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب کلام پاک کی تلاوت کرو، خوب نفل نمازوں کی کثرت کرو، خوب خیرات کرو، صدقہ کرو، امداد کرو، کپڑا پہناؤ، کھانا کھلاؤ، روزہ کھلواؤ۔ ہاں، یہ ایسا نہ ہو میری بہنوں کہ جیسے ہم 12-11 مہینے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم رمضان میں بھی اپنا ٹائم گزارے۔ نہیں، ایک معمول بنا لے۔ رمضان کا مہینہ بڑا ہی زبردست مہینہ ہوتا ہے۔ اگر انسان جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے رمضان کے روزے رکھ لے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیوں سے مالا مال ہو جائے گا۔
اس لیے نیت کرے 5 وقت کی نماز فرض تو ہم پڑھتے ہی ہیں، کتنا اچھا موقع ہو کہ جب ہم سحری میں اٹھے تو تہجد کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر لے، پھر ذکر کرے، کلام پاک کی تلاوت کرے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر تھوڑا آرام کر لے، گھر کے کام کر لے، پھر 9-10 بجے اٹھ کے چاشت کی نماز ادا کر لے، پھر ظہر کی نماز ادا کریں، پھر کلام پاک پڑھنے بیٹھ جائیں، پھر عصر کی نماز پڑھے، افطاری تیار کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یا مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد یا افطار کرنے کے بعد جب آپ مغرب پڑھیں اس کے بعد 6 رکعت کم سے کم اوابین کی نماز بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے کہ میں آرام کر لینے کے بعد 1-2 گھنٹہ آرام کر لینے کے بعد میں تراویح پڑھ لوں گی تو تراویح پڑھ لیں، اگر اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر 20 رکعت 2 کر کے تراویح کی سنت موقعہ ادا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے